بھرپور تالیاں اس کے جلال کے لیے، ہاللیلویا، آمین۔ آج کتنے ہیں جو کلام سیکھنے آئے ہیں؟ آمین۔ بولے یہ کلام میرے لیے ہے، کہیں یہ کلام میرے لیے ہے۔ جی آج ہم نے یعقوب کے تعلق سے سیکھنا ہے۔ کس کے تعلق سے؟ اور یعقوب نے برکت کس کی لی تھی؟ پیدائش کے بعد جب بڑا ہوا، برکت لینے کی باری آئی، عیساؤ کی برکت۔ کس کے بدلے؟ عیساؤ نے برکت کینج بیچ دی تھی، لال لال دال، ہے نا، بھوک۔ کتنے ہیں جو بھوکے ہیں ادھر؟ ہم سارے ہی ہیں۔ لیکن بھوک کا جو اپنے سر پہ سواری ہے اور پھر اپنا اہم ٹائم بیچ دینا، دیٹ از اے پرابلم۔ ایکو بند کریں، اتنی زیادہ ایکو جوشوا۔ تو یعقوب نے اسی ٹائم کا فائدہ اٹھایا، جبکہ عیساؤ نے اس ٹائم کا نقصان اٹھایا۔ جو لفظ اس کا مطلب ہے وہ ہے دھوکے باز، یعقوب کا ڈسیور۔ لیکن یہ پیسج جب ہم 31 چیپٹر پڑھتے ہیں، جو ابھی سر نے ایک لمبا طویل چیپٹر پڑھا ہے، اس میں بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا وہ دھوکے باز تھا۔ ماموں کے گھر میں گیا ہے، اسحاق نے بھیجا ہے کہ تو اپنے ماموں کے گھر میں چلا جا اور وہاں سے بیاہ کر لا، غیر اقوام میں نہ جانا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اور جس کو وہ پسند کرتا ہے، ماموں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ ماموں کا نام کیا ہے؟ اوے اپنے ماموں کا نام نہ کہہ دیو۔ بائبل میں یعقوب کے ماموں کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اور اس کے بھانجے کا کیا نام ہے؟ ہاں جی، کیا نام ہے؟ اور وہ یار بند کرو نا۔ تو وہاں پر وہ گیا ہے خدمت کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، اور جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ کس کو پسند کرتا تھا؟ اچھا، راہل کو پسند کرتا تھا، اور ماموں نے دھوکہ دیا۔ تو ایکچول دھوکے باز آپ کو اس چیپٹر میں ملے گا، اینڈ وہ اس کا ماموں ہے، ٹھیک ہے، لابن۔ اور یہ جس کو پسند کرتا ہے، شادی اس سے نہیں ہوئی، شادی لیا سے ہو گئی۔ تو ماموں کہتا ہے، ماموں کو فائدہ لینا آتا ہے اس سے، کہتا ہے کہ اب تو اگلے 7 سال جس کو تو پسند کرتا ہے اس کے لیے محنت کر۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ لابن کو، ماموں کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کھیتی باڑی کرتا، ریوڑ کی کیئر کرتا، اور اس کو بڑا زبردست فارمولا آتا تھا بھیڑوں کو بڑھانے کا، اور اس نے یہ سارا وہاں پر اپلائی کیا۔ سو فور دا 14 ایئرس، 14 سال، 7 سال ایک لڑکی کے لیے، ایک بیوی کے لیے، 7 سال دوسری بیوی کے لیے اس نے کام کیا۔ ٹوٹل کتنے سال ہو گئے؟ اور ٹوٹل اس کا 20 سال کا وہاں پر ٹینیور ہے۔ 6 سال اس نے بھیڑ بکریوں کے لیے کام کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو لگن ہو گئی ان بھیڑ بکریوں سے، اور وہ ایسے ہی نہیں تھا جانا چاہ رہا، کام کو کسی پوائنٹ پر لا کر وہ چھوڑنا چاہتا تھا۔ اور ہمیں نظر آتا ہے یہ پورا چیپٹر جو ہے یہ لابن کے تعلق سے ہے، جبکہ 28واں باب ہم نے چند ہفتے پہلے تلاوت کیا، مطالعہ کیا، کہ جب یعقوب اپنے باپ کے گھر سے چلتا ہے تو رات کو یہ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ لیڈر دیکھتا ہے، ایک سیڑھی ہے، اور اس کے اوپر نیچے کیا چل رہا ہے؟ فرشتے آ جا رہے ہیں، اور اوپر کون ہے؟ خداوند ہے، اوپر خداوند ہے۔ اور وہاں پر یہ ایک چٹان رکھتا ہے جو اس کے اور خداوند کے درمیان میں عہد ہے، اور اس جگہ کا نام بیتیل رکھتا ہے۔ اور وہاں سے آگے یہ اپنے ماموں کی جانب بڑھتا ہے۔ ماموں کے ہاں وہ کام کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ دن رات ایک کرتا ہے۔ یہ پورے چیپٹر میں آپ کو ہر بات ملے گی۔ وقت نہیں ہے کہ میں ہر آیت کو دوبارہ پڑھوں، اسی لیے تلاوت پہلے کروا دی گئی۔ اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ یعقوب نے جو گھاٹا ہوتا تھا وہ اپنے کھاتے میں ڈالتا تھا، ہے نا؟ پڑھا ہے کہ نہیں آپ نے غور سے؟ گھاٹے اپنے اور منافع ماموں کو دیتا۔ تو یہ دھوکے باز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک انسیڈنٹ ہے، اسے سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ لکھا ایسے ہی ہے، لیکن اس نے اگر برکت لی ہے تو اس برکت کا بھرپور فائدہ اٹھا ہے۔ بولے آمین۔ اس برکت کو لے کر کے یہ میدان میں، فیلڈ میں گیا ہے، ماموں کے ہاں گیا ہے، وہاں پر اسے
کام کرنے کے لیے کھیت ملے ہیں, بھیڑ بکریاں ملی ہیں, دین اس نے اس برکت کا صحیح استعمال کیا ہے. مامو اس کا حیران ہوا ہوگا شروع میں کہ جس کام کو یہ ہاتھ لگاتا ہے خدا اس میں اس کو بلیس کرتا ہے. بولے آمین. تو لابن جو ہے وہ غیر معبودوں کا پجاری ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے بت پرست شخص ہے, لیکن یعقوب جو ہے اس پر اس کے اسپرچل لائف کا کوئی اثر نہیں. وہ زندہ خدا کو اپنے باپ اسحاق کے خدا کو مانتا ہے. اینڈ پر اس نے بیان کیا ہے کہ اگر میرے باپ اسحاق کا باپ خدا میرے ساتھ نہ ہوتا تو مجھے خالی ہاتھ یہاں سے بھیجتا. اب ایک لمحہ کے لیے سوچئے, خیال کیجئے کہ جب یعقوب اپنے باپ اسحاق کے گھر سے آیا تو ہی واز ایمٹی ہینڈڈ, خالی ہاتھ تھا, کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے اس کے نہیں تھا, بیوی بچے نہیں تھے, لیکن وہاں پر رہنے کے باعث, ٹائم سپینڈ کرنے کے باعث اس کو بیویاں ملی. اور بیویاں کا لفظ آتے ہی آپ کو ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ کیسا کلچر تھا. جی ہاں, ابھی تک شریعت متعارف نہیں ہوئی تھی اور وہ بیویاں کر سکتے تھے, اور ایسا اس نے کیا. لیکن the one he was interested in, بڑی زبردست بات ہے. کس میں وہ انٹرسٹڈ تھا آپ بتائیں گے؟ راحل میں وہ انٹرسٹڈ ہے. ٹھیک ہے, بت کنے سانبے سن؟ ہاں بولے, باپ کے بت چرا لائی تھی. وہ کون لائی تھی؟ تو دھیان کیجئے, خیال کیجئے, the one you have chose for yourself, she can be the one who has brought another God into your life. ایک ایسی خاتون جس کو وہ چناؤ کرتا ہے, وہ اور خداؤں کو, معبودوں کو چھپا کر, سنبھال کر, جھوٹ بول کر اب یعقوب کے گھر میں لے کر جا رہی ہے. ایک پوائنٹ آپ کو یہاں پر دیا ہے, اس کے لیے آپ نے سوچنا ہے. کئی بار ہمارا چناؤ غلط ہوتا ہے, کئی بار بولے ہے نا. وہ اس کے لیے اس نے اگلے 7 سال یعنی ٹوٹل 14 سال کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جس کو وہ پسند کرتا تھا اس کے لیے اس نے گزارے. لیکن اینڈ پر کیا ہوا ہے, وہ اپنے باپ کے بتوں کو چرا کر یعقوب کے گھر میں لے کر جا رہی ہے. اس سے ایک اور مطلب ہے, ہو سکتا ہے کہ والدین جسے پسند کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے لے کر آتے ہیں, وہی پیچھے سے کوئی اور خدا کو آپ کے گھر میں لے آئے, کوئی اور معبود کو آپ کے گھر میں لے کر آئے اور آپ کے گھر کو اجاڑ ڈالے. آگے بڑھتے ہیں. سو یعقوب جو ہے وہ اپنے باپ کے گھر سے برکت کو لے کر نکلا ہے, اور وہ فلی لوڈڈ ہے with the blessing, اور برکت کے ساتھ وہ اب یہاں پر پہنچا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ اس کے ماموں نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ. پڑھیں آیت نمبر 41. 40. میرا حال یہ رہا کہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں, آگے کیا لفظ ہے, مرا. کیا ہوا؟ اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی تھی. میری آنکھوں سے اٹ مینس کہ کم سوتا تھا. جیسے ہم غلاموں کی لائف نہیں آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز پر, وہی حال تھا اس کا, غلاموں کی طرح. 24/7 he is with the cattle, 24/7 he is with the sheep. نیند دور ہے, گرمی سردی میں مرا ہے, یعنی گرمی میں اس کو ٹھنڈک میسر نہیں ہے, سردی میں اسے گرم کپڑے میسر نہیں ہیں. رات ہے نیند کے لیے, نیند اس کے پاس نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس کام کرنے کو بہت زیادہ ہے. اور لکھا ہے 14 برس تک, 41ویں آیت میں 20 برس تک تیرے گھر میں رہا. یہ ماموں سے مخاطب ہے. کتنے برس تک؟ 20 برس تک. 14 برس تک تو میں نے تیری دونوں بیٹیوں کی خاطر اور 6 برس تک تیری بھیڑ بکریوں کی خاطر تیری خدمت کی, اور تو نے 10 بار میری مزدوری بدل ڈالی. کتنی بار؟ کیا بدل ڈالی؟ تو یہ کیا شو کرتا ہے؟ حسد, بغض. اس کو دیں, یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو وہ بڑھاتا تو نہیں ہوگا, کم کرتا ہوگا نا سر. کیا خیال ہے؟ for 10 times کوئی نہ کوئی لڑائی ڈال کے, نہیں تیرے انے باندھ دینے, ہوں انے دینے کرنے نے, ہے نا. تو یہ سارا دیکھ کر سوچ کر آپ کو لگتا ہے کہ یعقوب نیچے گیا؟ بتائیے, ساری کلیسیا بتائیں, نیچے گیا کہ اوپر گیا؟ پیچھے والے بتائیں. ہاں جی, نیچے گیا کہ اوپر گیا؟
اور ہم جو ہیں دن رات کہتے ہیں وہ یہ ہو جاتا نا, بیوی کے ساتھ پتہ ہے ہم جب بات کریں تو یہ ہو جانا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو برکت سے روک سکتا ہے؟ پیچھے والے بتائیں, کوئی روک سکتا ہے؟ ہاں جی کیپٹن جی, کوئی روک سکتا ہے برکت سے؟ کوئی نہیں روک سکتا. جس کو خدا نے بلیس کر دیا ہے, یعقوب کو, وہ گیا تو ماموں کے ہاں آزاد ہے لیکن لگتا غلام ہے. کہتا ہے رات کو نیند میری آنکھوں میں نہیں رہی, گرمی میں سردی میں مرا ہوں, اور خدا اسے برکت پر برکت دیتا چلا جا رہا ہے. بولے آمین. اور 10 بار اس کی مزدوری چینج کر دی گئی, اور اس کو انکریمنٹ نہیں, کیا کہتے ہیں جی انگلش میں کیا ہے اس کے لیے پیچھے وقت, کیا ڈیٹکشن کہہ لے, پیچھے کی طرف وہ گیا ہے. لیکن اس نے اپنے خدا کی پرستش نہیں چھوڑی, اپنے خداون کی پوجا پرستش نہیں چھوڑی. جس خدا کے ساتھ وہ اپنے باپ کے گھر سے چلا تھا غلامی میں, ماموں کے ہاں, لابن کے ہاں, وہ اسی خدا کے ساتھ ابھی چل رہا ہے. وہی خدا اس کے ساتھ ہے. اسی نے اسے کہا ہے کہ اب وقت ہے کہ تو یہاں سے رخصت ہو جائے. بولے آمین. خدا کے کہنے کے مطابق وہ یہاں سے چلا ہے, اور 3 دن تک لابن کو نہیں پتا where is he gone. اس کو یہی لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جائے. لیکن there is a time to leave as well. جو خدا آپ کو کہتا ہے کہ تو اس طرف جا, وہ خدا ایک وقت آئے گا آپ کو ادھر سے آگے بھیجے گا. بولے آمین. اور کوئی آپ کی برکت کو روک نہیں سکتا. بولے آمین. جب خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا, آواز کم ہے, جب خدا ہماری طرف ہے تو آپ کا کوئی ہے مخالف؟ آپ نے آئندہ نہیں کہنا میری ایجوکیشن اتنی ہوتی تو میری سیلری اتنی ہونی تھی. نہیں تھی ہونی. کہیں کہ اگر میں خدا کے ساتھ چلتا رہوں گا تو نپاڑ ہوا جو مرضی ہوا, میرے کار اناج نہیں مکے گا. بولے آمین. میرے گھر سے برکت نہیں مکے گی. بولے آمین. میرے بچے بابرکت ہوتے رہیں گے. بولے آمین. اس لیے اہم چیز یہ ہے کہ یعقوب had his wonderful, powerful, matchless, almighty God. اس کے پاس اس کا زندہ خدا اسحاق کا خدا ہے, یعقوب کا خدا ہے, اور ابراہم کا خدا ہے, اور جس کے ساتھ یہ almighty خدا ہے وہ برکت میں ہے. بولے آمین. اس کے جلال کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں گے. ہاللیلویہ. اب لابن بھاگا ہے, اور لابن جیسے 3 روز کا اپنے بھائیوں کے ساتھ سفر کرتا ہے تو زبردست بات یہ ہے کیا ہوتا ہے. پڑھتے ہیں 29ویں آیت, نہیں 24ویں آیت. اور رات کو خدا لابن ارامی کے پاس خواب میں آیا اور اس سے کہا کہ خبردار تو یعقوب کو برا بھلا کچھ نہ کہنا. Now he's with anger. وہ اپنے غصے میں لابن تعقب کرنے آیا ہے یعقوب کا, اور جیسے کسی رات کے قریب جا کر سویا ہے تو خدا نے کیا کہہ دیا ہے, خبردار کیا کرنا, تو یعقوب کو برا بھلا نہ کہنا. اب یہ غیر معبودوں کو ماننے والا لابن ہے, لیکن he understood this voice is from Almighty. اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ ڈیوائن آواز ہے, اور I have to follow, I have to obey. اور لابن یعقوب کے برابر جا پہنچا آمنا سامنا, اور یعقوب نے اپنا خیمہ پہاڑ پر کھڑا کر رکھا تھا. سو لابن نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جلاد کے پہاڑ پر ڈیرا لگایا. تب لابن نے یعقوب سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا کہ میرے پاس سے چوری سے چلا آیا اور میری بیٹیوں کو بھی اس طرح لے آیا, گویا وہ تلوار سے اسیر کی گئی ہیں. باتوں کی ترتیب آپ سن رہے ہیں. تو چھپ کر کیوں بھاگا اور میرے پاس سے چوری سے کیوں چلا آیا, اور مجھے کچھ کہا بھی نہیں, ورنہ میں تجھے مل کر پڑھیں گے خوشی خوشی طبلے اور بربت کے ساتھ گاتے بجاتے. another deception. آپ کا خیال ہے کہ وہ ایسا کرے گا؟ ہاں, یعنی بونسز کے ساتھ with a lot of gratuity, میں تینوں دیندا, تیری پینشن لاندا اور تجھے بھیجتا. ہو سکتا تھا ایسے؟ نہیں تھا ہونا. تو یہ بس وہ الفاظ ہیں جو اس نے چناؤ کیا. چونکہ خدا نے ڈانٹ دیا ہے تو اب غصے کو کسی طرف تو نکالنا ہے, تو اس نے اس بات کو اس طرح سے کر دیا. تجھ میں اتنا مقدور ہے کہ تم کو اور ہاں جی سوری, اور مجھے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو چومنے بھی نہ دیا. یہ تو نے بےہودہ کام کیا. مجھ میں اتنا مقدور ہے کہ تم کو دکھ دوں, لیکن تیرے باپ کے خدا نے کل رات, تیرے باپ کے خدا میں ونڈرفل,
کیسا سٹائل ہے. اسحاق کی بات ہو رہی ہے. یعقوب کا باپ کون ہے اور اسحاق کا باپ کون ہے؟ تو یہ ترتیب ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا. اور لابن کہتا ہے کہ تیرے باپ کے خدا نے کل رات مجھے یوں کہا کہ خبردار تو یعقوب کو برا بھلا کچھ نہ کہنا. خیر اب تو چلا آیا کیونکہ تو اپنے باپ کے گھر کا بہت مشتاق ہے. 20 سال ہو گئے. He is longing to see his father. وہ اب تڑپ رہا ہے کہ اپنے باپ سے میری ملاقات ہو جائے. کیوں؟ جب آپ کو برکت ملتی ہے then you understand the power engine. کہ اس کے پیچھے پاور انجن کون ہے؟ I must go back to my father. He sent me with the blessing. Now I have abundance of blessing. وہ دیکھتا ہے کہ اب میرے دائیں بائیں آگے پیچھے ریورز ہیں، گائے بیل بھیڑ بکریاں ہیں، میری بیویاں، میرے بچے. I want to show him this such a big blessing. وہ کہتے ہیں کہ اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور یہ برکت کے ساتھ جاؤں گا. بولے آمین. جو خدا آپ کو بھیجتا ہے آپ جاتے حالی ہاتھ ہے لیکن لوٹتے آپ کی کہندے نے زبور 126 میں جے ہنجواں دے نال رو رو کے جو بیج ہے بیج دے، فصل وڈن گے خوشی دے نال گا گا کے صدا. جب آپ روتے ہوئے جاتے ہیں تو آپ خوشی کے ساتھ لوٹتے ہیں. تو بتا یہ رہا تھا کیوں اس سے اپنے باپ کی یاد آئی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اب میرے پاس اتنا ہے کہ میں اپنے باپ کو دکھا سکوں کہ تیرا خدا زندہ ہے، تو نے اس خدا کی دی ہوئی برکت مجھے دی ہے اور میں بغیر برکت کے نہیں لوٹا. We will stop here for a second. Now we'll think upon. اور ہم سوچیں گے کہ پچھلے 5 سال ہم کدھر تھے and in those 5 years ہم کہاں تک پہنچے ہیں. ہے کہ نہیں؟ سوچنے والی بات. کیا خدا ہمیں برکت دے رہا ہے یا ہم نیچے جا رہے ہیں؟ کیا خدا ہمیں بڑھا رہا ہے یا ہم پیچھے جا رہے ہیں؟ ہم نے کیا سیکھا تھا اس دن کے خداوند نے یہ تھینکس گیونگ میں یبیز یہ دعا کرتا ہے کہ خداوند تو مجھے برکت دے اور واقعی مجھے برکت دے اور میری حدوں کو بڑھا دے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو کہ میں بدی نہ کروں، کیونکہ بدی کے باعث غم پیدا ہوتا ہے. ہم نے یہ سیکھا. سو برکت کے متلاشی رہیں، برکت کی بات کریں، خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں اس میں آپ کو برکت ملتی چلی جائے. یعقوب نے یہ بھی کہا کہ تو نے ان 20 سالوں میں 10 بار میری مزدوری تبدیل کی. یہ نہیں کہا بڑھایا، تبدیل کی ہے. یعنی لتیں ہی کھچیاں نے میری یہاں اینجی لگتا ہے نا پیچھے ہی کھچے ہے کہ میں ختم ہی ہو جاؤں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. اسحاق کا خدا میرے ساتھ. اگر میرے باپ اسحاق کا خدا میرے ساتھ نہ ہوتا تو مجھے خالی ہاتھ یہاں سے رخصت کرتا. یہ مطلب ہے اسے سمجھ آ گئی کہ یہ جنگ جو ہے میرے باپ اسحاق کے باپ نے لڑی ہے اس کے ساتھ اور یہ چیزوں کے ساتھ مجھے جانے دے رہا ہے. اسے یہ بھی پتا تھا کہ بیویاں شیویاں بھی انہیں رکھ لینی ہے سر. اس نے مجھے نہیں تھا دینا کچھ بھی. اگر میرے باپ اسحاق کا باپ میرے ساتھ نہ ہوتا، خدا میرے ساتھ نہ ہوتا. سو ناؤ وہ 2 طرح کی جنگ لڑ رہا ہے. ایک وہ خود اور ایک خدا اس کے لیے جنگ لڑ رہا ہے. لابن کو وہ خواب میں ملا ہے اور اس سے کہا ہے کہ تو اسے برا بھلا نہیں کہے گا کچھ. پھر لابن جو ہے وہ اپنے بتوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے اور یعقوب یہ بھی کہتا ہے کہ جس سے تیرے بت برآمد ہوئے وہ تو مرا اور اس کی بیوی کے پاس ہے. اور بیوی کون سی ہے؟ the one he was longing after, جس کے لیے وہ مردہ جا رہا ہی. انہیں 14 سال کٹے اور اس کے پاس کیا ہے؟ باپ کے گھر کے بت ہیں. ٹھیک ہے، اس کے پاس وہ ہیں اور وہ لے کر آگے بڑھ رہی ہے. اور پھر ہمیں ملتا ہے 40ویں آیت بلکہ 38ویں آیت میں پورے 20 برس تیرے ساتھ رہا، نہ تو کبھی تیری بھیڑوں اور بکریوں کا گاب گرا اور نہ تیرے ریوڑ کے مینڈے میں نے کھائے. یہاں سے لگتا ہے کہ وہ فراڈیولنٹ نہیں ہے، وہ دھوکے باز نہیں ہے. ہی از ویری کیئرنگ اور ایک ایک چیز کا جیسے کہتے ہیں احتساب دینے کے لیے وہ ریڈی ہے، اکاؤنٹیبل ہے. جسے درندوں نے پھاڑا میں نے اسے تیرے پاس نہ لایا، یعنی نقصان میرا، اس کا نقصان میں نے سہا. جو دن کو یا رات کو چوری گیا اسے تو نے مجھ سے طلب کیا. بھئی ایک کاٹے لیا پورا کر، تیری ٹینشن ہے. اس نے کیا
تو یہاں سے ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ نیور ٹو چیٹ یور باس، ہے نا؟ کیوں جی مبشران؟ ہمیں یہ بھی لیسن مل رہا ہے کہ اپنے باس کو چیٹ نہ کریں. آپ اپنے باس کو چیٹ نہ کریں. اس کا باس چیٹر ہے لیکن یہ چیٹر نہیں ہے. یہ کہنا کہ نہیں یہ بھی تو چیٹر ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ برداشت کر رہا ہے، اور برداشت میں کمال برداشت کر رہا ہے کہ وہ چوری کیے گئے کو وہ طلب کر رہا ہے اور وہ پورا کر رہا ہے، اپنی طرف سے دے رہا ہے کیونکہ اس کے ریوڑ بھی تھے، اور جو نقصان ہے وہ اپنے کھاتے ڈال رہا ہے. تو ایسا مزدور لابن کو کوئی اور نہیں مل سکتا، ہے نا؟ ہی واز دا بیسٹ. لابن کے پاس بیسٹ تھا، اگرچہ وہ نفرت حسد کر رہا ہے کیونکہ زندہ خدا اس کے ساتھ ہے، پھر بھی وہ اسے کھونا نہیں چاہتا کیونکہ وہ پورا نظام جو ہے زبردست چلا رہا ہے. میرا حال یہ رہا کہ میں نے دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا، اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی تھی. میں 20 برس تک تیرے گھر میں رہا، 14 برس تک تو میں نے تیری دونوں بیٹیوں کی خاطر، اور 6 برس تک تیری بھیڑ بکریوں کی خاطر تیری خدمت کی، اور تو نے 10 بار میری مزدوری بدل ڈالی. کچھ بھی بدل جائے آپ کی لائف میں جو چیزیں برکت والی ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. جو بچے پڑھتے ہیں شاید وہ بھی ایسا کچھ کہتے ہیں، اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا. نہیں، آپ زندہ خدا کے مطابق اگر اپنی لائف میں چلتے رہیں گے تو آپ کی لائف کی ڈائریکشن جو ہے، سمت جو ہے وہ درست ہو جائے گی. بولے آمین. بڑے جتنے ہیں ہم اپنی لائف میں کئی بار کڑتے رہتے ہیں، اگر میں ایسے اگر مگر والا لفظ ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن زندہ خدا کے ساتھ چلے تو آپ کے نقصان بھی آپ کو نقصان معلوم نہیں ہوں گے. ہم بڑے حسابی کتابی بن جاتے ہیں نا اپنے پہ جب بات آتی، لیکن یعقوب کو دیکھ لیں، اس نے اپنے اوپر نقصان لیا ہے، اپنے مالک کو، لابن کو، ماموں کو فائدہ پہنچایا ہے. اس نے اپنے پہلے 7 سال ضائع کر دیے ہیں. the one he was longing after وہ تو ملی نہیں، پھر اگلے 7 سال اس کے لیے بھی کام کیا ہے. سو مسلسل ہمیں یہ نقصان میں نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلسل اپ لفٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. بولے آمین. آپ کی لائف میں جتنے نقصان ہیں، اگر آپ زندہ خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں تو آپ کو برکت ملے گی. بولے آمین. ٹائم ول کم، پیپل ول ریکگنائز کہ یہ وہی ہے لوزر جسے لوزر کہا جاتا ہے. ناؤ لک اپون ہم کہ کس طور سے خدا نے اسے ریوڑ سے، بچوں سے بھر دیا ہے. بولے آمین. چیزوں سے بھر دیا ہے. بولے آمین. کیونکہ زندہ خدا اس کے ساتھ ہے. آئیے سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے. یہیں پر بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجئے. جس خدا کا کلام آپ نے سنا ہے وہ خدا کلام مقدس یہ کہتا ہے، خداوند یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے. وہ آپ کو آپ کی جگہ پر برکت دے گا. آئیے سب آنکھیں بند کر لیں اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں اور دعا کریں. خداوند آسمانی باپ، ہم یسوع مسیح کے نام سے تیری حضوری میں آج درخواست کرتے ہیں، اپنا جلال ظاہر کر دے خداوند اور بڑی برکت دے. آئے خداوند آج کا کلام ہم سبوں کو بلیس کرے. آج کا کلام ہم سبوں کی رہنمائی کرے، اور کلام کی جو برکت ہم نے ریسیو کی ہے اس کے باعث ہماری زندگی تبدیل ہو جائے. یہ برکت میری درخواست ہے، چرواہا ہوتے ہوئے ان بھیڑوں کی زندگیوں میں منتقل کر دی جائے. ان کے نقصانات نقصان نہ رہیں. آئے خدا ان شہزوری میں بدل جائیں. ان کے بڑے بڑے نقصان شہزوری میں بدل جائیں، اور خدا ان یہ کہیں کہ ہاں میرے خدا نے مجھے سرفراز کیا ہے. خدا ان تو ان کو بلیس کر برکت دے. بھائی فیاض کے لیے، ان کی صحت کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. آئے خدا ان مبشر شعیب کی والدہ کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ان دونوں بیماروں کا آج تیرے گھر میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ تو ان سے پیار کرتا ہے. ان کی صحت اور تندرستی مانگتے ہیں اور ان کے لیے برکت چاہتے ہیں. شکر گزاری کرتے ہیں اور آج پاک شاکت کو تیری حضوری میں لاتے ہیں. آئے خدا اس روٹی کو لے اور اس روٹی کو برکت دے، اور اس شیرے کو لے اور اسے برکت دے. آئے خداوند آج توڑی گئی روٹی جو تیرے بدن کی علامت ہے، بہایا گیا خون جو اس شیرے کی علامت ہے، آئے خداوند اس کو تیری حضوری میں لاتے ہیں.
इस रोटी को और शीरे को बरकत दे। और खुदावंद हम सबों के साथ हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कि तूने इस रोटी को लिया और उसे तोड़ा और उसे कहा कि इसे आपस में लो और इसे बांट लो। इसी तौर से खुदावंद तूने शीरे को लिया और उसे भी बरकत दी। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस रोटी और शीरे को तेरी हजूरी में लाते हैं। आज कलीसिया में इसकी तकसीम और इसमें पार्टेक करना बरकत का सबब ठहरे। छूले और ब्लेस कर, यीशु के नाम से मांगते हैं। जी आजे आजे।